کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ خلوص و للہیت کے ساتھ، سچی عقیدت کے ساتھ، سچی محبت کے ساتھ مدینے کی جانب لو لگا کر گنبد خضرا کے تصور میں اپنی نجات و مغفرت کے لیے، اپنے ماں باپ کی نجات و مغفرت کے لیے بآواز بلند جھوم کر دیوانہ وار، مستانہ وار، عاشقانہ انداز میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ یہی ہماری اور آپ کی کمزوری ہے کہ جب نعرہ لگاتے ہو آپ تو آواز آپ کی بہت بلند ہوتی ہے، اور درود پاک پڑھنے کے لیے اگر گزارش کی جائے تو آپ کی آواز بہت ہی دھیمی ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میاں یہ تمہاری بڑی کم نصیبی ہے، اگر اتنی بڑی سعادت سے اس عظیم الشان روحانی جلسے میں اگر محروم ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اور کوئی کم نصیب نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ طاہر بھائی بیٹھے ہیں، انشاءاللہ پھر وہ آئیں گے، پھر آپ انہیں سنیے گا، اور پھر انشاءاللہ اشتہار میں آپ نے جن علماء کرام کے اسماء گرامی آپ نے پڑھے ہیں انشاءاللہ وہ سب کے سب تشریف لائے ہوں گے، ان کے خطاب سے بھی آپ فیضیاب ہوں گے۔ تھوڑی سی دیر آپ مجھے برداشت کیجئے، اور دل جمعی کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ مجھے لگتا ہے کہ مائک والا بھی طاہر بھائی کے لیے آیا تھا، وہ بھی غائب ہو گیا، اور کچھ لوگ ایسے آئے تھے جو صرف طاہر بھائی کے لیے آئے تھے، وہ بھی غائب ہو گئے۔ اب آپ جو بیٹھے ہیں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ نہ تو طاہر بھائی کے لیے آئے ہیں نہ میرے لیے آئے ہیں، آپ تو غوث اعظم کی محبت میں آئے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ایک عرصہ دراز کے بعد آج کے اس عظیم الشان جلسے میں میری حاضری ہو رہی ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میری بات سماعت کریں، جو جہاں ہیں وہیں سے سنیں، اور سنیں یہ میری بات نہیں ہے، جن کے جلسے میں آپ تشریف لائے ہوئے ہو وقت کے غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر سیدنا عبدالقادر غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ عبدالقادر کو، آگے رئیس صاحب کیا ناراضگی ہو گئی؟ آپ تو میرے عرفاتی بھائی ہیں، جلدی آئیے، نہیں سمجھے؟ اچھا وزد میں ہے انشاءاللہ، پھر دوبارہ پھر وزد آئے گا ان کو۔ میں عرض کر رہا تھا، ذرا توجہ رکھیے ادھر میری بات کی طرف۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ عبدالقادر کو یہ قدرت و اختیار دیا ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں میرا نام کوئی لے نہیں سکتا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا۔ تو کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ غوث جو خود فرما رہے ہیں کہ میرا نام
میرے چاہے بغیر کوئی لے نہیں سکتا، تو پھر غوث اعظم کا جلسہ ان کے چاہے بغیر کون کرا سکتا ہے؟ اور غوث اعظم کے جلسے میں ان کے چاہے بغیر کون آ سکتا ہے؟ کون آ سکتا ہے؟ تو آپ بڑے نصیب والے ہیں، صرف نصیب والے نہیں، بڑے نصیب والے ہیں کہ اس وقت، اب میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ جو چلے گئے وہ غوث اعظم کے دیوانے نہیں ہیں، وہ بھی دیوانے ہیں، مگر جو بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی شہادت دے رہا ہوں اور یہ عرض کر رہا ہوں کہ غوث اعظم کے فرمان کی روشنی میں اس وقت اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو غوث اعظم نے آپ کو بٹھایا ہے، اور میری کیا مجال کہ میں آپ کو سناؤں۔ غوث اعظم کا کرم اس گنہگار پر ہو رہا ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور غوث اعظم کا کرم آپ پر ہو رہا ہے کہ آپ سن رہے ہیں۔ اب بالکل دل جمعی کے ساتھ میری گفتگو سنیں۔ لائیو کے مبارکباد ہیں انجمن فیضان رضا اور انجمن گلزار مصطفیٰ کے تمام ممبران اور عہدیداران، خصوصیت کے ساتھ قائد اجلاس سراپا اخلاص حضرت حافظ و قاری عبدالقیوم صاحب رضوی جو بانی جلسہ ہیں، میں دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے حسن نیت سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اب میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں۔ طاہر بھائی جیسا نہ تو لہجہ ہے اپنے پاس، نہ ان جیسا گلا ہے، نہ کلا ہے اپنے پاس۔ اب ترنم بھی نہ آواز ویسی ہے کہ میں ترنم میں پڑھوں۔ بادشاہ ترنم یہاں تشریف رکھتے ہوں، ہم مجھ جیسا کمزور آدمی پڑھنے کی کوشش کرے تو یہ بھی غلط بات ہوتی۔ اب آئیے میں سرکار مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت بارگاہ غوثیت میں اپنی محبتوں کا خراج یوں پیش کر رہے ہیں۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم۔ اب مائک آپریٹر تو یہاں موجود ہی نہیں کہ میں کس سے کہوں کہ ایک کو کم کرو، بیس بند کرو، آواز کھول کر کے رکھو۔ یہ بہت بڑی لاپرواہی ہے ان کی، وہ بیٹھنا چاہیے ان کو یہاں۔ مائک واقعی شاندار ہے، مائک کا جواب نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ڈرائیور ہی غائب ہو جائے تو گاڑی کا کیا حال ہوگا بھائی؟ ہاں، ڈرائیور ہی اگر غائب ہو جائے خود ہی سوچئے گاڑی کا کیا حال ہوگا۔ آ گئے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اچھا ذرا ان کو کم کر دیجئے اور بیس بھی بالکل ہی بند ہی کر دیجئے، آواز کھول کے رکھیے۔ جب طاہر بھائی آئیں گے خوب آپ یہ کو دیجئے گا۔ اب ذرا سنیے، سرکار مفتی اعظم ہند عرض کر رہے ہیں، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم۔ تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں نہ ہو مولا، تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں نہ ہو مولا، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم۔ قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا۔ جناب والا موبائل میں مت لگیے، آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو محبت سے دیکھوں، نہیں سمجھے؟ اچھا میری عادت ہے، اب اسے آپ اس عادت کو آپ بری عادت کہیں اچھی عادت کہیں، میری عادت ہے کہ جب میں تقریر کرتا ہوں تو سامنے والوں کو بالکل جو ہے ہوشیار رکھتا ہوں کہ وہ مجھے دیکھیں میں انہیں دیکھوں، محبت سے میری بات وہ سنیں، میں یہ چاہتا ہوں۔ اور منبر پر جتنے بھی علماء کرام تشریف رکھتے ہیں میں سب کے نام نہیں جانتا،
اگر سب کے نام یاد ہوتے تو میں سب کا نام لیتا. جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے, اور یہ سب کے سب مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی ہیں. اللہ ان سب کو سلامت رکھے. یہ لوگ میری تقریر کے محتاج نہیں ہیں, آپ میری تقریر کے محتاج ہیں. آپ توجہ سے سنیے. سرکار مفتی اعظم ہند عرض کر رہے ہیں, قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا, تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم, تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم. یہ دل, یہ جگر, یہ آنکھیں, یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. حضرات, قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے. بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے میں آیت کا ترجمہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ توجہ سے سنیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. قرآن کا طرز خطاب دیکھیں, انداز تکلم دیکھیں. قرآن جب اپنی بات سب سے قرآن کہنا چاہتا ہے تو کچھ اور انداز ہوتا ہے, اور جب قرآن صرف اور صرف مخصوص سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو انداز الگ ہوتا ہے. اس آیت میں قرآن سب سے خطاب نہیں کر رہا ہے. اگر سب سے خطاب کرنا ہوتا, اپنی بات اگر سب کو پہنچانی ہوتی, تو انداز قرآن کا یہ ہوتا, یا ایھا الناس, اے لوگو, یا پھر یہ انداز ہوتا, یا ایھا الانسان, اے انسانوں. مگر یہاں قرآن نے اس انداز کو اپنایا نہیں, بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. صرف اور صرف ایمان والوں سے فرما رہا ہے. یہیں سے بات صاف ستھری ہو گئی, بالکل بات آیا ہو گئی کہ آگے جو پیغام آ رہا ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے, ایمان والوں کے لیے. سبحان اللہ, ایمان والوں کے لیے ہے. اور یاد رکھیے, کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب بس ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے, ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے, اور زیادہ زور ڈال رہے ہو تو رسول اللہ کافی ہیں. بس اللہ اور نبی, ولی کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ قرآن نے بھی صاف صاف لفظوں میں کہا ہے. قرآن نے سب سے نہیں کہا ہے, قرآن نے اپنا پیغام سب کو نہیں دیا ہے. قرآن جو اس آیت میں میسیج دے رہا ہے وہ سب کو نہیں دے رہا ہے. کن کو دے رہا ہے؟ ایمان والوں کو دے رہا ہے. قرآن کا انداز تو دیکھیں. قرآن کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. ایمان والوں سے کہہ رہا ہے. یہیں سے وہ لوگ الگ ہو گئے, وہ لوگ الگ ہو گئے جو کہتے ہیں ہمیں ولی کی ضرورت نہیں, غوث اعظم کی ضرورت نہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. تو قرآن نے بھی کہہ دیا, میں نے تم سے کہا ہی کب ہے, میں تو ایمان والوں سے کہہ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, کیا کرو؟ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ طاہر بھائی کے لیے نذرانے ہیں سارے, مگر الحمدللہ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. آپ مسکرا کر سن لیں. میاں پیسے دو گے میرا نفس خوش ہوگا, آپ مسکرا کر سبحان اللہ کہو گے اللہ اس کے رسول خوش ہوں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیسے کی کس کو ضرورت نہیں ہے. پیر ہو, امام ہو, مفتی ہو, محدث ہو, مقتدی ہو, مقتدا ہو, پیسوں کی سب کو ضرورت ہے. پیسے دو گے میرا نفس خوش ہوگا, مگر سبحان اللہ کہو گے تو اللہ اس کے رسول خوش ہوں گے. ذرا توجہ سے میری بات سنیے. میں عرض کر رہا ہوں, قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ, ان سے کہہ رہا ہے, ایمان والوں سے کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو, متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. اب کوئی کہہ سکتا ہے میاں کیا ہم صاحب ایمان نہیں ہیں؟ ہمارے پاس ایمان بھی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پڑھ رہے ہیں, کلمہ شہادت بھی ہم پڑھتے ہیں, ایمان بھی ہے. لو میاں, قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے تقوی اختیار کر لو. تو ہمارے پاس تقوی بھی تو ہے, سجدے بھی ہیں, نمازیں بھی ہیں, عبادت گاہیں بھی ہیں, مدرسوں کی اونچی عمارتیں بھی ہیں, ہمارے پاس حج بھی ہے, زکات بھی ہے, اور ہمارے پاس روزے بھی ہیں,
نیکیاں بھی ہیں، ماں باپ کی طاعت بھی ہے، ساری نیکیاں ہیں۔ تقویٰ تو ہم نے اختیار کر لیا ہے، تقویٰ بھی ہے اپنے پاس، ایمان بھی ہے۔ اب کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے تیسری چیز کی؟ تو میں کہوں گا اب بھی غلط فہمی میں جی رہے ہو، اس غلط فہمی سے نکل کر کے آؤ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بس تقوی پر ہی بس مت کر لینا، یہ مت سمجھ لینا کہ ایمان ہے، تقوی ہے کافی ہے، ایمان ہے قرآن کی تلاوت ہے کافی ہے، ایمان ہے نماز ہے کافی ہے، ایمان ہے سجدے ہیں کافی ہے، ایمان ہے کہ اور میرے پاس نیکیاں ہیں کافی ہے۔ اس غلط فہمی میں جینا مت، ورنہ یاد رکھیے ایک بہت بڑا لٹیرا ہے، سب سے انسان کا سب سے بدترین دشمن ہے وہ۔ اس دشمن سے اگر اپنے تقوی کو اور ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ورنہ سجدے کیا اس کے پاس سجدے نہیں تھے؟ وہ تو بہت بڑا ساجد تھا، بہت بڑا ساجد تھا، وہ بہت بڑا ساجد تھا وہ ابلیس۔ کیا اس کے پاس سجدے نہیں تھے؟ کیا وہ وحدانیت کو نہیں مانتا تھا؟ وہ بھی تو خدا پرست تھا، وہ بھی تو خدا پرست تھا، وہ بھی تو عبادت کرتا تھا، اللہ کی وحدانیت کو وہ بھی تو مانتا تھا، تقویٰ تو اس کے پاس بھی تھا۔ کس طرح سے وہ مار کھا گیا، کس طرح سے وہ مار کھایا؟ یہ غلطی مت کرنا، یہ غلطی مت کرنا۔ اگر اپنا ایمان اپنا تقویٰ بچانا چاہتے ہو تو قرآن کیا پیغام دے رہا ہے وہ توجہ سے سنیے۔ قرآن کہتا ہے اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو، تقوی کو بچانا چاہتے ہو تو میری بات غور سے سنو، میں پیغام کیا دے رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور تیسرا کام یہ بھی کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی سنگت اپنا لو۔ کیا پیاری بات قرآن نے کہی ہے، ذرا توجہ رکھیے، کیا پیاری بات قرآن نے کہی ہے، کیا پیاری بات ہے قرآن کی۔ قرآن نے ہم پر کس قدر مہربانی کی ہے، اللہ کی کتنی بڑی ہم پر مہربانی ہوئی ہے، ذرا غور کرو۔ قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کونوا صادقین، سچے ہو جاؤ، کونوا صادقین، سچے ہو جاؤ، مگر قرآن نے یہ نہیں کہا سچے ہو جاؤ۔ قرآن نے بہت بڑی مہربانی کی، اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہم پر ہوئی۔ اگر قرآن کہہ دیتا کونوا صادقین، سچے ہو جاؤ، تو ذرا دیکھیے جس دور میں ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، کتنا کٹھن دور ہے یہ، مشکل مرحلہ ہے یہ۔ آج اگر سچوں کو تلاش کرو تو انگلیوں پر گننا پڑے گا، اتنے بڑے مجمع میں بھی جو پکا سچا مل جائے مجھے، اتنے بڑے مجمع میں بھی کوئی پکا سچا مل جائے، انگلیوں پر گننا پڑے گا۔ ذرا توجہ سے سنو، قرآن نے کتنی بڑی مہربانی کی، اللہ کی ہم پر کتنی بڑی مہربانی ہوئی ہے، مگر ہماری کمزوری یہ ہے، ہماری نالائکی یہ ہے۔ آج تو مسلمان صرف مہربانی، بڑی مہربانی اسی کو سمجھتے ہیں کہ صاحب کاروبار خوب چلے تو بڑی مہربانی ہے، فیکٹری ہو تو بڑی مہربانی ہے، کوٹھی ہو تو بڑی مہربانی ہے، بنگلہ ہو تو بڑی مہربانی ہے، فارچونر گاڑی ہو تو بڑی مہربانی ہے۔ صاحبو تم یہی سمجھتے ہو، ارے اسی کا نام مہربانی ہے۔ اگر تم اسے بڑی مہربانی سمجھتے ہو تو کیا یہ بڑی مہربانی اللہ کی اڈانی پر نہیں ہے، امبانی پر نہیں ہے؟ کیا اس پر نہیں ہے یہ مہربانی؟ ہے نا؟ مگر یاد رکھیے سب سے بڑی مہربانی نہیں ہے۔ چاچا آپ کوئی دوسری تقریر کر رہے ہیں کیا؟ اگر آپ مجھ سے اچھی تقریر کریں گے مائک میں آپ کو دے دیتا ہوں، میں آپ کی جگہ آ جاتا ہوں، آپ سنائیں مجھے۔ یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ 32 سال سے آپ جلسہ کر رہے ہیں اور ابھی تک آپ کو مجلس کے آداب کا پتہ نہیں لگا کہ کس طرح سے ہمیں جلسے میں بیٹھنا چاہیے اور کس طرح سے علماء کو سننا چاہیے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بس ہم نے جلسوں کو صرف دکھاوا رکھا ہے کہ صاحب بس ایک دکھاوا ہو گیا، بھیڑ جمع ہو گئی، ہاں نعرے لگ گئے، اسی کا نام جلسہ ہے، اسی کو ہم جلسہ سمجھتے ہیں۔ 32 سال ہو گئے
افسوس کے ساتھ چاہے وہ انجمن گلزار مصطفیٰ ہو، چاہے وہ انجمن فیضان رضا ہو، ان تمام ممبران کی خدمت میں افسوس کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، 32 سال ہو گئے، صرف تم جلسے تک ہی محدود رہ گئے، اب تک تمہارے یہاں اپنی عبادت گاہ کیوں نہیں قائم ہوئی؟ اب تک مدرسہ کیوں نہیں ہوا؟ یاد رکھیے، آپ نے صرف جلسوں کو دکھاوے کی نظر کر دیا ہے۔ جلسہ دکھاوے کی غرض سے نہ کرو، جلسہ کرو تو اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو۔ کہیں نہ کہیں ہم سے کمی ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے غلط فہمیاں ہو رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ جلسے کا صحیح رزلٹ آج زمین پر نظر نہیں آ رہا ہے، جلسے کا صحیح نتیجہ آج زمین پر نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے میری بات سنیں، اور وہ لوگ جو کھڑے ہیں دروازے پر، گیٹ پر کھڑے ہیں، سامنے گیٹ پر کھڑے ہیں، ان سے بھی میں مخاطب ہوں، وہ بھی میری تقریر سن رہے ہیں، توجہ سے سنیں، توجہ سے سنیں، اور اگر بھاگنا چاہتے ہیں تو فوراً بھاگ جائیں، مجھے کوئی افسوس نہیں، جو لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں وہ میری گفتگو سنیں۔ میں ایک پیغام آپ کو دے رہا ہوں، ذرا دیکھیں تو صحیح قرآن نے کس قدر ہم پر مہربانی کی ہے، اللہ کی یہ کتنی بڑی مہربانی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، آج کا مسلمان، آج تمہارا رویہ یہ ہو گیا ہے، طریقہ یہ ہو گیا ہے، افسوس یہ ہے ہم صرف بڑی مہربانی کسے سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس دولت ہو، سرمایہ ہو، خزانہ ہو، مال ہو، دکان ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو۔ یاد رکھیے اے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی تمہاری غلط فہمی ہے، یہ سب سے بڑی مہربانی نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی مہربانی اللہ کی ہم پر یہ ہے کہ اللہ نے مجھ جیسے نالائق کو اور آپ جیسوں کو حضور غوث پاک کا غلام بنایا ہے، سبحان اللہ، سبحان حضور اللہ۔ غوث پاک کا غلام بنایا ہے، یہ سب سے بڑی مہربانی ہم پر ہے۔ مگر جو دولت بغیر چاہے مل جاتی ہے نا، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، یہ ہماری سب سے بڑی نادانی ہے، کیونکہ بغیر مانگے بغیر چاہے اللہ نے یہ سرمایہ ہمیں دیا ہے، اس لیے اس کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کسی کو آپ بڑی مہربانی سمجھتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ اڈانی پر بڑی مہربانی نہیں، امبانی پر بڑی مہربانی نہیں، مگر جو سرمایہ تمہارے پاس ہے وہ سرمایہ ان کے پاس نہیں ہے، یہ سب سے بڑا سرمایہ آپ پر ہے۔ اللہ نے کس قدر مہربانی کی، اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سچے ہو جاؤ، کونوا صادقین، سچے ہو جاؤ۔ اگر اللہ یہ حکم دے دیتا تو ہمیں ماننا ضروری تھا، اس کا ہر حکم ماننا ضروری ہے، مگر اللہ نے ہم جیسوں پر آسانی کی، آسانی کہ سچے نہیں بن سکتے ہو، سچے نہیں بن سکتے ہو، آسان سا نسخہ میں دیتا ہوں، آسان سا فارمولا، قرآن کہتا ہے آسان سا فارمولا دیتا ہوں، ایسا کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی سنگت اپنا لو، ان کی سنگت میں بیٹھ تو سکتے ہو، ان کی صحبت میں بیٹھ تو سکتے ہو، ان کے دامن کو تھام تو سکتے ہو، تم گندے سہی، تم نالائق سہی، تم جھوٹے سہی، تم مکار سہی، مگر سچوں کے دامن کو پکڑ تو سکتے ہو۔ فائدہ کیا ہوگا جب سچوں کے دامن کو تھام لو گے، ان کی سنگت اپنا لو گے تو ان کی سنگت تمہیں سچا بنا دے گی، ان کی صحبت تمہیں سچا بنا دے گی۔ قرآن نے کس قدر آسانی کی ہم پر، قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہونے میں فائدہ یہ ہے کہ ان کی صحبت ہمیں بھی سچا بنا دے۔ اور ایک فائدہ میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، بات بہت آسانی کے ساتھ آپ سمجھ جائیں گے، ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ انگور کا موسم شروع ہے، آپ مارکیٹ سے، دکان سے، کاروبار سے، فیکٹری سے گھر واپس آ رہے ہیں، پھل کی دکان نظر پڑی، آپ قریب گئے، آپ نے سوچا بڑے دن ہو گئے میں نے بھی انگور نہیں کھایا ہے، بچوں نے بھی میرے انگور نہیں کھائے ہیں، میری ماں، بوڑھی ماں گھر میں ہیں، انہوں نے بھی انگور نہیں کھایا ہے، آج ایسا کر لیتا ہوں انگور خرید لیتا ہوں۔ آپ پھل کی دکان پر گئے، پھل والے سے آپ نے بھاؤ طے کیا، انگور آپ نے خرید لیا، پھل والے نے تھیلی میں ڈال کر آپ کو انگور کی تھیلی تھما دی، آپ انگور کی تھیلی لے کر گھر آ رہے ہیں۔
ایک مسئلہ اور ایک پیغام خاص طور سے جب آپ انگور کی تھیلی گھر لے کر آ رہے ہیں، گھر میں اگر بوڑھی ماں ہے تو وہ انگور کی تھیلی آپ بوڑھی ماں کو دیں. گھر میں بوڑھی ماں ہیں تو ماں کو دیں، کسی اور کو نہ دیں، ماں کو دیں. ماں کو دینے میں فائدہ یہ ہوگا، آپ کی ماں خود نہیں کھائیں گی، پہلے آپ کے بچوں کو کھلائیں گے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، تجربہ کر کے دیکھ لینا. مگر آج قوم کی نالائکی یہ ہے، ہماری قوم کی نالائکی اور کمزوری یہ ہے کہ انگور کی تھیلی ماں کو دینے کے بجائے اپنی شریک حیات کو، میں منع نہیں کرتا، تو ان کا بھی حق ہے. اور آج تو چلن یہ ہے اور طریقہ یہ ہے، اب رامپور کا تو مجھے پتا نہیں، دہلی اور NCR کا تو مجھے پتا ہی ہے، تجربہ ہے. میں جانتا ہوں کہ آج ہوتا کیا ہے، شادی سے پہلے تھیلی کا کلر کچھ اور ہوتا ہے اور شادی کے بعد تھیلی کا کلر بدل جاتا ہے. ہاں، پہلے سفید، اب تھیلی کالی ہو گئی. اب کالی تھیلی میں انگور لے کر بیٹا گھر آ رہا ہے. ہائے افسوس، کس ماں سے چھپا رہے ہو؟ وہ ماں جنہوں نے 9 مہینے تک آپ کو پیٹ میں رکھا، وہ ماں جنہوں نے 9 مہینے تک آپ کو پیٹ میں رکھا، وہ ماں جنہوں نے 2 سال تک آپ کو اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں پلایا، اس ماں سے چھپا رہے ہو. افسوس کا مقام ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں، چھپانے کی ضرورت نہیں. تھیلی کا کلر نہ بدلو، گھر میں انگور لے کے آؤ، تھیلی لے کے آؤ تو وہ والا مائک پہ چالو کر دو بھائی. آئیے ماشاء اللہ. نیند آ رہی ہے لگا ہیلو سبحان اللہ. حضرات، جزاک اللہ. حاجی صاحب شکریہ. آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں ہماری جماعت کے ہر دل عزیز خطیب حضرت علامہ مولانا محمد تفسیر رضا صاحب قبلہ مصباحی زیدہ شرفہ پورے عالمانہ خطیبانہ جاہ و جلال کے ساتھ منبر نور کی زینت بن چکے ہیں. انشاءاللہ آپ میرے بعد کو سماعت کریں گے. تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کیجئے. میں عرض کر رہا تھا، آپ انگور لے کر گھر آئے، تھیلی آپ ماں کو دیں، اور اگر ماں نہ ہو، گھر میں بیٹی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، تو انگور کی تھیلی آپ بیٹی کو دیں. کس کو دینا ہے؟ کس کو دینا ہے؟ ایسا لگتا ہے بس 2-4 لوگ ہی کہنا چاہ رہے ہیں، ورنہ سب غلطی کر رہے ہیں. یہی تو غلطی کر رہے ہو آپ. بیٹوں کو ترجیح دے رہے ہو اور وہی بیٹے بڑھاپے میں باپ کو بیٹے مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہی غلطی تو آپ کر رہے ہو. یہی تو ہم سے غلطی ہو رہی ہے کہ ہم بیٹے کو ترجیح دیتے ہیں. اسلام کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ لوگ جو اسلام پر بھونکتے ہیں، چاہے وہ ٹیلی ویژن میں بیٹھ کر ہو یا ڈیبیٹ پہ بیٹھ کر ہو، ان بھونکنے والوں سے میں کہوں گا، اسلام پر بھونکنے والوں، اسلام پر بھونکنے کی کوشش نہ کرو. تم یہ کہتے ہو اسلام نے عورتوں کو وقار نہیں دیا، اسلام نے عورتوں کو عزت نہیں دی. میں کہتا ہوں اگر تمہیں اسلام سمجھنا ہے تو موجودہ وقت کے شرابی مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش مت کرو. اگر اسلام سمجھنا ہے تو موجودہ وقت کے جواریوں کو، مسلمان جواریوں کو دیکھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش مت کرو. اگر اسلام سمجھنا ہے تو موجودہ وقت کے سود خور مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش مت کرو. اگر اسلام سمجھنا ہے تو
मुसलमानों को कि जो बहनों के हक दबाए बैठे हैं, भाइयों के हक मारे बैठे हैं, पड़ोसियों के हक दबाए बैठे हैं, ऐसों को देखकर इस्लाम को समझने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें इस्लाम समझना है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा मौजूदा वक्त के उन नाफरमान बेटों को, जो माँ बाप के नाफरमान बेटे हैं, उन नाफरमान बेटों को देखकर इस्लाम को समझने की कोशिश मत करो। तुम्हें इस्लाम समझना है मौजूदा वक्त के उन आवारा गर्दी करने वाले, गलियों में घूमने वाले, मैदानों में खेलने वाले और उन नाचने वाले मुसलमानों को देखकर तुम इस्लाम को समझने की कोशिश ना करो। तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आवारों को देखकर तुम इस्लाम समझना चाहते हो, सूदखोरों को देखकर इस्लाम समझना चाहते हो, सट्टेबाजों को देखकर इस्लाम समझना चाहते हो, बेनमाजियों को देखकर इस्लाम समझना चाहते हो, दूसरों के हकों को मार के बैठ गए हैं, उन्हें देखकर इस्लाम समझना चाहते हो, रास्तों को तंग कर देते हैं लोग, उन्हें देखकर तुम इस्लाम समझना चाहते हो। मैं तुम्हें दावत फिक्र देता हूँ, इस्लाम समझना है। हमारे बुजुर्गों की सीरत को देखो, उनके किरदार को देखो, उनके कैरेक्टर को देखो, इस्लाम समझना है। गौसे आजम के किरदार को देखो, इस्लाम समझना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के किरदार को देखो, इस्लाम समझना है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कैरेक्टर को देखो, इस्लाम समझना है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूबे इलाही के किरदार और कैरेक्टर को देखो, समझ में आ जाएगा कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की तालीम क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम की तालीम क्या है। मैं उनसे अर्ज करूंगा, हमें देखकर इस्लाम समझने की कोशिश मत करो। हम तो बहुत गलत लोग हैं। हमारा हाल तो यह है कि आज हम इस्लाम से बहुत दूर हो गए, कोसों दूर हो गए हैं। ना हमारा अखलाक इस्लाम वाला है, ना हमारा किरदार इस्लाम वाला है, ना हमारी सूरत इस्लाम वाला है, ना हमारी सीरत इस्लाम वाला है। हमें देखकर इस्लाम मत समझो। तुम्हें इस्लाम समझना है, हमारे बुजुर्गों के किरदार और कैरेक्टर को देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपसे भी अर्ज करूंगा, और खास तौर से उन नौजवानों से अर्ज करूंगा जो गलत रविश पर हमारे नौजवान चल रहे हैं। बालों की कटिंग अलग, कानों में बालियां, हाथों में चूड़ियां। मैं उन नौजवानों से गुजारिश करूंगा, तुम्हारी इस रविश से इस्लाम बदनाम हो रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हो? तेरा खानदान बदनाम नहीं हो रहा है। आज अगर कोई चोर है, लुटेरा है, जेब कतरा मुसलमान है, मैं हाथ जोड़कर उनसे अर्ज करूंगा, शराबी मुसलमानों से और शराबी भाइयों से, मुझे शराब से नफरत है, शराबी से नफरत नहीं है। क्योंकि शराबी को समझाना पड़ेगा ना। अगर मेरा कोई भाई शराबी है, कोई सट्टेबाज है, सूदखोर है, पड़ोसियों को सताने वाले जो मेरे भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा ऐसा काम हरगिज मत करो। क्योंकि तुम्हारे किरदार से मौजूदा वक्त में तेरा खानदान बदनाम नहीं हो रहा है, इस्लाम बदनाम हो रहा है, इस्लाम बदनाम हो रहा है, इस्लाम बदनाम हो रहा है। खुदा इन हरकतों से बाज आइए। मैं पैगाम दे रहा था, जो इस्लाम पर भौंकते हैं वो इस्लाम को समझने की कोशिश करें। तुम कहते हो औरतों को इस्लाम ने कोई विकार नहीं दिया, इज्जत नहीं दी, शान नहीं दी, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मिंबरे नूर से ये गुनहगार एक पैगाम देता है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ गुनहगार अर्ज कर रहा है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो विकार और मनसब औरतों को इस्लाम ने दिया है, किसी मजहब ने वो विकार और वो इज्जत किसी मजहब ने नहीं दी है। जो इज्जत इस्लाम ने दी है, इस्लाम का एक छोटा सा पैगाम सुन लीजिए और उन तक पहुंचाइए। इस्लाम का पैगाम ये है कि जब आप कोई चीज लेकर आए, खाने की चीज लेकर के आए, चॉकलेट लेके आ रहे हैं, टॉफियां लेकर के आ रहे हैं, कुरकुरे हो, चिप्स हो, कोई भी चीज हो खाने की, आप घर पे लेके आ रहे हो, तो इस्लाम क्या कहता है? बेटी भी है और बेटा भी है। पहले तुम बेटे को ना दो, बल्कि पहले किसको दो? बेटी को दो। मगर हमारी ये बहुत बड़ी नालायकी है, अगर 3 बेटियों के बाद एक बेटा हो, या 4 बेटियों के बाद एक बेटा हो,
یا 5 بیٹیوں کے بعد 1 بیٹا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی تو ہے. اس کے لیے ہر چیز ڈبل ڈبل ہم لے کے آتے ہیں. اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے گھر کی بچیاں بیچاری وہ ٹافیوں سے، چاکلیٹ سے، چیزوں سے محروم رہ جاتی ہیں. خدا را ایسی روش سے باز آئیے. اسلام کا پیغام اور میسج یہ ہے کہ جب تم چیز لے کے آؤ تو پہلے بیٹی کو دو. بیٹی کو کیوں؟ کیونکہ بیٹی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، شیشے کی مانند ان کا دل ہوتا ہے. کہیں تیری اس روش سے، کہیں تیرے اس طریقے سے اس بیٹی کا دل ٹوٹ نہ جائے، ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ اگر چیز لے کے آؤ تو پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو. ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مسئلہ سیکھ لیں، ایک مسئلہ تو آپ نے سن ہی لیا، دوسرا مسئلہ سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں میرا آنا کامیاب اور آپ کا بھی آنا کامیاب. دوسرا مسئلہ، اور خاص طور سے یہ بات دوسروں تک پہنچائیں کہ اسلام نے عورتوں کو کتنی بڑی عزت دی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ذمہ دار علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. حضرت علامہ مولانا مفتی تسلیم رضا صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. ہماری جماعت کے بہترین مستند عالم دین ہیں، وہ تشریف رکھتے ہیں. حضرت مولانا شمشاد صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور سنی جامع مسجد کے امام و خطیب بھی تشریف رکھتے ہیں. ان کا نام ذہن سے میرا غائب ہے. اچھا سبحان اللہ، آپ نے بھی جوہر دکھائی دیا. اب قاری عبد القیوم صاحب قائد اجلاس بھی تشریف لائیں. سبحان اللہ. ایک مسئلہ سنیے، ایک مسئلہ. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد بچوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، زندگی میں، اپنی حیات میں، زندگی ہی میں چاہ رہا ہے کہ بچوں میں میں اپنی جائیداد پراپرٹی تقسیم کر دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد لڑائی نہ ہو. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، بیٹی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ مسئلہ آپ بتائیے. ہے معلوم؟ نہیں معلوم؟ سن لیجیے. مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی بھی اور بیٹا بھی ہے اور اپنی زندگی میں کوئی پراپرٹی دینا چاہتا ہے، تو اب اسلام کا حکم یہ ہے کہ دونوں کو برابر دیا جائے گا. دونوں کو برابر دیا جائے گا. یہ نہیں اپنی زندگی میں اگر دے رہے ہو آپ تو یہ نہیں کہ آپ بیٹی کو 1 حصہ دو گے اور بیٹے کو 2 حصے دو گے. نہیں، یہ مرنے کے بعد ہے. مرنے کے بعد مر جائے کوئی، پھر جائیداد تقسیم ہو باپ کے مرنے کے بعد، تب یہ مسئلہ ہے کہ بیٹی کو 1 حصہ اور بیٹے کو 2 حصے دیے جائیں گے. اور زندگی میں اگر کوئی پراپرٹی جائیداد تقسیم کر رہا ہے، مال دے رہا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے دونوں کو برابر دو. کیوں؟ اس لیے اس میں وجوہات بہت سارے ہیں، صرف ایک وجہ سن لو. اسلام یہ چاہتا ہے کہ باپ اپنی زندگی میں اگر مال تقسیم کر رہا ہے، بیٹی کے سامنے اگر 1 حصہ باپ نے رکھ دیا اور بیٹے کے سامنے 2 حصے رکھ دیے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی کا دل پھر ٹوٹ جائے اور ان کی آنکھوں میں، بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. اسلام بیٹی کے چہرے پر خوشیاں دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے باپ کی موجودگی میں بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. اسلام یہ نہیں چاہتا. اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرے تو دونوں کو برابر دے. دونوں کو برابر دے. بات آگے بڑھ گئی، میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. اسلام کا پیغام یہ کہ تھیلی لے کر آپ گھر آؤ. بیٹی ہے تو بیٹی کو دی. آپ نے انگور کی تھیلی اپنی بیٹی کو دی. آپ کی بیٹی آپ کے حکم سے کرتی کیا ہے؟ آپ نے کہا بیٹی لے جاؤ، انگور لے کے آیا ہوں، اسے دھو صاف کر کے لاؤ. آپ کی بیٹی انگور نکالتی ہے اور انگور کے دانوں کو الگ الگ کرتی ہیں. الگ الگ کرتی ہے، سارے دانے الگ الگ کرتی ہیں. اتنے میں ہوتا کیا ہے؟ انہی انگوروں کے نیچے
کچھ گلے ہوئے اور سڑے ہوئے انگور بھی نکل آتے ہیں، کچھ سڑے ہوئے اور گلے ہوئے انگور نکل آتے ہیں. وہ چھانٹ کر ایک طرف رکھتی ہے، اچھے انگور ایک طرف، اچھے انگوروں کے دانے ایک طرف رکھتی ہے، اور اس کے بعد سجا کر آپ کے سامنے تھالی لے کر پلیٹ لے کر آتی ہے. آپ کی خدمت میں بیٹی کہتی ہے ابو کیا آپ نے انگور خریدتے وقت انگور کو دیکھا نہیں تھا، انگور کے گوشے کو دیکھا نہیں تھا؟ آپ نے کہا بیٹا میں نے تو دیکھ بھال کر انگور خریدا تھا، یہ سڑے ہوئے گلے ہوئے چھوٹے سائز والے انگور یہ سڑے ہوئے کہاں نکل گئے، کہاں نکلے؟ تو آپ کی بیٹی کہتی ہے ابو وہ جو اچھے انگور تھے نا اس کے نیچے یہ سڑے ہوئے گلے ہوئے انگور چھپے ہوئے تھے. یہ سڑے ہوئے گلے ہوئے انگور اچھے انگوروں کے نیچے چھپے ہوئے تھے. آپ نے کہا بیٹی انگور خریدتے وقت میری نظر تو صرف اور صرف اچھے انگوروں پر پہنچی، یہ جو چھپے ہوئے تھے وہاں تک میری نگاہ پہنچی ہی نہیں، میں نے ان انگوروں کو دیکھا ہی نہیں. یہ کیونکہ یہ گلے ہوئے سڑے ہوئے اچھوں کے نیچے چھپے ہوئے تھے، اس لیے میں نے اچھے کے بھاؤ میں ان سڑے ہوئوں کو بھی اور گلے ہوئوں کو بھی میں نے خرید لیا. اور جہاں وہ اچھے پہنچے وہیں وہ سڑے ہوئے گلے ہوئے انگور بھی پہنچ گئے. اب سوچئے کہ امیر کی کوٹھی میں اگر انگور اچھے پہنچتے ہیں تو وہیں سڑے ہوئے اور گلے ہوئے انگور جو چھپے ہوئے ہیں وہ بھی پہنچ گئے. جس بھاؤ میں اچھے بکے اسی بھاؤ میں وہ سڑے ہوئے گلے ہوئے بک گئے. بلا تمثیل قرآن کہتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن میں چھپ جاؤ، سچوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو. فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن اشارے اشارے میں پیغام دیتا ہے، کیونکہ بازار مصطفیٰ میں بکنے والا سودا ہر سودا بازار مصطفیٰ میں بکنے والا نہیں، کیونکہ بازار مصطفیٰ صاف ستھرا ہے تو مال بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے. بازار مصطفیٰ میں بکنے والا مال حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت مولائے کائنات ہیں، حضرات حسنین کریمین ہیں، حضرات صحابہ کرام ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرات شہدائے کرام ہیں، حضرات تابعین ہیں اور حضرات تبع تابعین ہیں. اور بازار مصطفیٰ میں بکنے والا مال کون ہے؟ حضرت غوث اعظم ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، حضرت خواجہ جمال الدین ہیں، حضرت خواجہ فرید الدین ہیں. یہ اولیاء کرام ہیں، کیونکہ بازار مصطفیٰ ہے. بازار بھی اچھا ہے تو مال بھی اچھا ہے، وہاں تو اچھے ہی بکیں گے. تو قرآن اشارے میں پیغام دیتا ہے کہ اگر تم بھی ان اچھوں کے بھاؤ میں بکنا چاہتے ہو تو ایک کام کر لو، ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ولیوں کے دامن کو تھام لو. جس بھاؤ میں وہ اچھے بکے ہیں اسی بھاؤ میں تم بک جاؤ گے، کیونکہ ان کی منزل جنت ہے، ان کی منزل جنت ہے، ان کی رسائی جنت ہے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ان کے دامن میں چھپ جاؤ، یہ بھی جنت میں جائیں گے اور تمہیں بھی جنت میں لے کر پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے پھر سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں جلسے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ توفیق دے، نمازوں کی پابندی کریں اور ساتھ ساتھ سجدہ شکر ضرور ادا کریں کہ اللہ میں تو نالائق صحیح، کمزور صحیح، مگر یہ تیری بہت بڑی مہربانی ہے کہ تو نے مجھے حضور غوث اعظم کا غلام بنایا ہے، حضور غوث اعظم کا غلام بنایا ہے، اس در کی خیرات پہ پلنے والا بنایا ہے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. میں انہی جملوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. غوث اعظم کے جلسے میں آپ آئے ہوئے ہیں، وہ غوث سبحان اللہ، آپ تو سچی نیت کے ساتھ آئے ہیں، آپ تو محبت کے ساتھ آئے ہیں. ہاں آپ کی نیت میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے. وہ غوث اعظم سبحان اللہ، وہ سرکار غوث ہیں سبحان اللہ تو کہہ دیجئے. وہ غوث اعظم ہیں کہ غوث اعظم اللہ اللہ جھاڑیوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، چور چھپا ہوا تھا، غوث اعظم کی چادر کو پکڑ لیتا ہے، چادر کا کونا پکڑ لیتا ہے. چور پکڑا ہے، بد نیتی سے پکڑا ہے،
نیت میں گڑبڑی ہے، نیت اچھی نہیں ہے، چوری کی نیت سے غوث اعظم کی چادر کو پکڑا ہے، مگر سرکار غوث اعظم کی چادر کو جب اس نے تھام لی ہے تو اللہ کا کرم اس چور پر بھی ہو گیا کہ جب تم میرے محبوب اور میرے مقرب، جو میرے بھی محبوب اور میرے محبوب کے بھی محبوب ہیں، جب تم نے ان کی چادر تھامی لی ہے تو اب اس در سے تم بھی فیضیاب ہو جاؤ۔ غوث اعظم کی نگاہ کرم اٹھتی ہے اور غوث اعظم ایک آن میں ان چور کو ولی بنا دیتے ہیں، ان چور کو ولی بنا دیتے ہیں۔ میاں ذرا سوچو کہ جب چور بدنیتی سے غوث اعظم کی چادر کو تھام لے تو غوث پاک ان پر کرم فرما دیتے ہیں۔ آپ تو اچھی نیتوں کے ساتھ آئے ہیں، اچھی نیتوں کے ساتھ آپ نے جلسہ سجایا ہے، مجھے امید ہے کہ میرا رب ہم پر بھی آپ پر بھی کرم ضرور فرمائے گا، غوث کے در سے ہمیں بھی فیضیاب ضرور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سرکار غوث اعظم کی غلامی پر مجھے بھی اور آپ کو بھی زندہ رکھے، اور سرکار غوث اعظم کی غلامی پر اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے، اور کل بھرے محشر میں اللہ ہمیں رسوا نہ کرے، غوث اعظم کے دامن میں چھپا کر بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔